السلام علیکم۔ یوسف ورک 94 یوٹیوب چینل اب سبسکرائب کریں اور خوبصورت پروگرام دیکھیں۔ آج کے دن آپ کو ہم دیں گے بہت ہی پیارا پروگرام۔ آج اس بندے کے نام پروگرام کرنا چاہیں گے جس کو فائدہ تو ہم بہت لیتے ہیں مگر اس کا نام لینے سے آج کے چاہتے ہیں، تو ہم ان کے لیے پروگرام کرنا چاہیں گے۔ ریل گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ کس حالات میں سسٹم میں کام کرتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں آپ کو بتائیں گے، آپ کو پتہ چلے کہ ریل گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ کتنا قابل اور کتنا گھر سے دور اور کتنا وہ محنت کر کے لگن سے اور گاڑی کو لے کے سامان اور سواریاں لے کے جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز سے بھی بغور دیکھیے گا۔ جناب والا، ریل گاڑی کا انجن جو اپنا ڈرائیور چلاتے ہیں وہ پڑھے لکھے، محنتی، باوقار، باہمت انسان ہوتے ہیں۔ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے وہ اپنے گاڑی کو لے کر روانہ ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو وہ مختلف شہروں سے گزرتے ہیں، پاکستان یا کسی ملک دنیا میں اگر وہ گاڑیاں چلا رہے ہیں تو وہ کئی کے شہروں کا سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور گاڑی کو لے کے مسافروں کو ان منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں پاکستان کی اگر بات کرنا چاہتے ہیں ہم، تو پاکستان جو ہے اس سے اگر کراچی سے گاڑی چل رہی ہے تو وہ حیدرآباد سے ہوتی ہوئی، سکر سے ہوتی ہوئی اور میں کہتا ہوں کہ رحیم جار کا سائڈ سے ہوتی ہوئی اور بہاولپور ملتان سے ہوتی ہوئی اور اگر جو شہر ہیں لاہور ہو گیا اور اس کے علاوہ پنڈی تک اور پشاور تک جاتی ہے۔ دیکھو اس کی محنت دیکھیں ڈرائیور کی کہ وہ دن رات جاگنے کے باوجود وہ جاگتے بھی ہیں اور سفر بھی کرتے ہیں۔ وہ کتنے مشکلات میں ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی کے بعد وہ سیدھا چلا جاتا ہے سفر کرنے کو۔ جب اس کی منزل آ جاتی ہے، جو اس کا شہر آ جاتا ہے تو وہ اتر جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ کون سا ڈرائیور ہے اور کس حال میں ہے۔ لیکن ڈرائیور ایک بہت محنتی، لگن، وفادار، اپنے ملک سے وفادار، اپنے بچوں کے کام کے لیے وفادار ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیور جس نے اتنی بڑی گاڑی چلا رہے ہوتا ہے جس میں کتنی بوگیاں ہوتی ہیں اور اس قیمتی انسان میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو ہر پھاٹک پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، ہر کنڈے پہ، ہر طریقے سے وہ گاڑی جیسے چلاتا ہے اس کو پتہ ہے۔ تو وہ گاڑی کے ہر طریقے سے چلانے سے دوستوں کو اور اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے وہ، تو اس سے پیار ہمیں کرنا چاہیے۔ اور گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ملک کے لیے اور قوم کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ پاکستان کے بہت اہمیت کا حامل ہے وہ آدمی۔ جیسے آپ سنتے ہوں گے کہ علاقے میں بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک گاڑی کا ڈرائیور ہے جو بہت اپنی محنت اور لگن سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو وہ کام کرنے سے وہ کسی وقت چھٹی ملتی ہے تو وہ گھر جاتے ہیں، اس کے بچے کتنے خوش ہوتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے ان کے بھی بچے بھی ہوں گے، وہ خوش ہوتے ہوں گے، تو پاپا بھی کرتے ہوں گے۔ وہ ہزاروں بچوں کو، ہزاروں ماں باپ کو لے کر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تو بعض دفعہ گاڑیاں پہ حملے بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ پرابلم بھی آ جاتی ہے، وہ ہر چیز سیو کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ صرف پاکستان ملک کے لیے کرتے ہیں، ملک کے وفادار ہوتے ہیں وہ ان سے آپ کو ملنا چاہیے، ان کے دکھ درد کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کیا مسائل ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی آپ کو ان کے جو آفیسر ہیں ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے ڈرائیورز کے خاص خیال رکھیں، تاکہ وہ ملک کا حصہ ہیں تو وہ اپنے کام میں بڑا دھیان سے، لگن سے کام کرتے ہیں، تو ان کا بھی اس ملک، جس ملک میں وہ رہتے ہیں، ان کا وہ قریبی حصہ ہیں، تو ان حصوں سے ہوتے ہوئے وہ آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا سیلری کا خیال رکھنا ہے، ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ان کی سوچ کا خیال رکھنا ہے۔
وہ اتنے قیمتی انسان ہے وہ کہ وہ اپنے ملک کے لیے قوم کے لیے بہت اچھے انسان ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کیجئے اور کہ وہ کیسے کھانا کھاتے ہوں گے، گھر کا تو کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا، وہ بیچارے کیسے ہوٹل پہ گاڑی روکی، وہاں گاڑی کے بیٹھے اور کھانا کھایا۔ کہیں ہوٹلوں پہ تو کھانے کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسے بد مزاج کھانے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کبھی بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ ان میں مسالہ جات زیادہ ہوتے ہیں، جو سبزی پروتی ہوتی ہے پرانی وہ بنا کے ہوٹل والے بیٹھے ہوتے ہیں اکثر، تو وہ پیسے کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ تو سفر کے دوران جو لوگ رہتے ہیں ان کو اکثر ہی جو پرانے اور بےغیر کھانے ملتے ہیں، تو وہ اپنی محنت کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، تو وہ ان کو کھانا بھی ٹھیک نہیں ملتا، تو وہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہن سکتے بیچارے، کیونکہ ان کا ہر گاڑی کا کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو گاڑی کا کام ہوتا ہے وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے تو وہ نہیں پہن سکتے۔ ان کا شادیوں پہ جانا ہے تو ان کی گاڑی کا ٹائم ہے تو وہ گاڑی پہ جائیں گے، وہ شادی میں بھی نہیں جا سکتے، وہ سیر کو بھی نہیں جا سکتے، بس وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے فوج کے سپاہی بارڈر پہ اب کھڑے ہیں تو وہ دیکھو کتنی محنت کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اسی طریقے گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ بھی اپنے کام پہ دن رات محنت کر رہا ہے، وہ لگن کر رہا ہے۔ گاڑی کا جو اس کا سامان ہے، دیکھو اب گاڑیوں پہ توپیں لوڈ ہو رہی ہیں، میزائل لوڈ ہو رہے ہیں، اس نے پہنچانے ہیں، کس کے لیے؟ ملک کے لیے پہنچانے ہیں، سواریوں کو پہنچانا ہے، گاڑیوں میں سامان ہے بزنس مینوں کا وہ پہنچانا ہے۔ تو اس سارے کام کرتے کرتے وہ تھک کہتے ہیں، اور کس کو کہیں، کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ان کے افسروں سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے ڈرائیورز کا خیال رکھیں اور ان کا بہت ان کو چھٹی دیں اور ان کی جگہ دوسرے ڈرائیور اپائنٹمنٹ کریں، ان کے آرڈر کریں، وہ بھی آئیں، ان کو وقت بھی ہو ملنے کا، اپنے بچوں سے ملنے کا، اور وہ سب کام کر سکیں۔ تو میں آج کی ویڈیو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈرائیور کا خاص خیال رکھا جائے اور ڈرائیور کا دیکھ بھال کی جائے، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کی جائے اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، تاکہ وہ لوگ اپنی صحت اور اپنا سب کچھ ملک الوارا ہے تو ان کو ابھی خیال ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کو پڑھائی میں بھی مصروف ہوں گے، ان کے بچے محنتی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ڈرائیورز کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ تو ان سے ہمیں اپیل کرنا چاہیں گے حکومت پاکستان سے کہ حکومت پاکستان ڈرائیور کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے دکھ و درد میں شریک ہونا چاہیے اور ان کے مسائل کو فوری حل کرنا چاہیے، تاکہ وہ معاشرے کا حصہ ہیں، باوقار حصہ ہیں کہ آپ کے بڑے بڑے لوگ اور بچوں کو اور بڑوں اور چھوٹوں کو لے کے چلتے ہیں، آپ کے اداروں کو لے کے چلتے ہیں، اپنے بزنس مین کو لے کے چلتے ہیں، وہ ایسی ریل گاڑی کا پہیہ گھماتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ریل گاڑی جو کتنے 100 کلو ڈبوں پہ مشتمل ہوتی ہے، تو اس میں سامان ہوتا ہے، انسان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزیں لوڈ ہوتی ہیں، تو وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ لے کے چلتے ہیں۔ تو ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت قیمتی حصہ ہے اور پاکستان کے بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ تو آپ اس ریل گاڑی کے ڈرائیور کو ایسے نہ جانیے کہ ویسے عام آدمی ہے، وہ بہت قیمتی انسان ہے، تو قیمتی انسان کی قدر کرنی چاہیے، پاکستان سے پیار کرنا چاہیے، پاکستان سے محبت کرنی چاہیے، پاکستان کے اداروں کا احترام کرنا چاہیے، پاکستان کے جو ادارے کے اہم ثبوت ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ ان کو خوش رکھے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ باقی جو مسئلے مسائل ہیں ہماری ریل لائنوں کے، وہ ان کو گورنمنٹ کو فوری دیکھنا چاہیے، کیونکہ ریلوے لائن ٹھیک ہوگی تو گاڑیاں دوڑ سکیں گی۔ ان کو چاہیے کہ گاڑیوں کی دیکھ بھال کے علاوہ پٹڑیوں کے نظام کو درست رکھا جائے، ان پہ بر وقت نگرانی رکھی جائے، جو ہزاروں ایکڑ رقبہ ریلوے کا لوگوں نے قبضہ کیا ہے وہ چھڑوایا جائے۔ کیوں کہ پاکستان کے قیمتی اثاثہ ہیں، وہ بالکل ان کو لیا جائے۔ لوگوں نے بے پناہ رقبہ دبایا ہوا ہے بڑے بڑے لوگوں نے، تو ایسے سوچنا چاہیے اس چیزوں پہ۔ دیکھو اگر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں سوچنے کا
تو ہم نے غریبوں کی ڈھاری ڈھاڑنی ہے تو بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ نہیں ڈالنا، تو پھر کیا آپ کے آنے کا فائدہ؟ آپ کو اگر آئے ہو تو ملک کے لیے کچھ کر کے جاؤ، اگر ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہو تو پھر آپ کسی کام کے نہیں ہو، میں تو آپ کو نکما سمجھوں گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اچھی زندگی، اچھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، ملک کے لیے، اور گاڑی کے ڈرائیور، ریلوے کے جو ڈرائیور ہیں ان کے لیے، ان کو اللہ سدا سلامت رکھے، جہاں بھی رہو خوش رہو، ہماری دعائیں ڈھیر ساری آپ کے ساتھ ہیں۔ مہربانی۔